یعنی جب سرنڈر ہوا تو جنرل نیازی اور اروڑا اور جو دستخط کر رہے تھے وہ تصویر جو ہے اس کا بھی ایک مجسمہ تیار کیا گیا تھا، اس مجسمے کو بھی لوگوں نے توڑ دیا۔ اب تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں یوم اقبال منایا جاتا ہے، یوم قائد اعظم منایا جاتا ہے، ابھی مولانا فضل الرحمان گئے ہیں، لاکھوں افراد جو تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے بڑا اچھا ان کا پرتپاک استقبال ہوا اور بڑی انہوں نے ایک وہاں مدبرانہ تقریر کی۔ انہوں نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ چل کے ہماری طرف آئیں گے، ہم دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ نیشنل کرائمز ٹریبیونل ہے، یہ خصوصی عدالت تھی جو انہوں نے قائم کی، جس میں عوامی لیگ کے مخالفین ان کے خلاف مقدمے چلائے گئے، جماعت اسلامی کے اور دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنما جو تھے ان کو بڑی تعداد میں قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑی، ان کو پھانسیاں دی گئیں۔ خود جماعت اسلامی کے جو امیر تھے پروفیسر غلام اعظم، وہ 91 سال کی عمر میں وہ ان کا انتقال جیل میں ہوا، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ بریگیڈیئر اعظمی، وہ لاپتہ کر دیا گیا ان کو 8 سال، یعنی بریگیڈیئر سرونگ بریگیڈیئر تھے اور وہ لاپتہ ہو گئے، 8 سال بعد ان کو رہائی ملی، وہ بازیاب ہوئے جب اقتدار ختم ہوا حسینہ واجد کا۔ تو حسینہ جو تھیں، اب یہ ہمارے شیخ مجیب الرحمان نے جب بنگلہ دیش کا اقتدار سنبھالا تو پہلے تو وہ وزیر اعظم بنے، بعد میں پھر صدر بن گئے، اور پھر صدر ایسے بنے کہ انہوں نے یک جماعتی آمریت قائم کر دی وہاں، یعنی ون پارٹی سٹیٹ، اور بڑے یعنی اختیار سنبھال لیے سارے، اور ان کے خلاف پھر بغاوت ہوئی، اور فوجی افسر جو تھے انہوں نے بغاوت کی اور انہوں نے ان کو تحت کر ڈالا، ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے 3 بیٹوں کو۔ یہ وہاں نہیں تھی اس وقت؟ یہ نہیں تھی، حسینہ اور ریحانہ، 2 ان کی بیٹیاں تھیں، وہ بیرون ملک تھیں، اور یہ اس وقت جرمنی میں تھیں، وہاں دورے پہ گئی ہوئی تھیں، اور ان کے جو 3 بیٹے تھے، پھر ان کی بہویں تھیں، ان کے بھتیجے تھے، ان کی اہلیہ تھیں، وہ سب جو تھے، جو لوگ بھی اس گھر میں موجود تھے اس وقت، سب کو ان فوجی افسروں نے گولیاں مار کے قتل کر دیا، بھون ڈالا گولی، اور بہت ایک ان کی لاش جو ہے وہ بے گور و کفن پڑی رہی۔ بہرحال وہ جو دور ختم ہوا تو یہ حسینہ جو تھیں پہلے انڈیا پہنچی اور پھر انڈیا سے یہ بنگلہ دیش واپس آئیں، اور واپس آنے کے بعد یہ پھر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم منتخب ہو گئیں، اور منتخب ہونے کے بعد ایک ٹرم، اب یہ 2 ہماری جو جنرل ضیاء الرحمان تھے، جنہوں نے جو شیخ مجیب کا تختہ الٹنے کے بعد برسر اقتدار آئے تھے، اور شیخ جنرل ضیاء الرحمان اور ان کی اہلیہ، ان کو بھی بعد میں پھر قتل کر دیا گیا وہ ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں۔ تو پھر حسین محمد ارشاد جو تھے جنرل، انہوں نے اقتدار سنبھالا، تو ان کی اہلیہ جو تھی خالدہ ضیاء، اب آج بھی وہ BNP کو، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، اور یہ 2 بیگمات تھیں، ان میں بنگلہ دیش کی سیاست جو ہے بس یہی اس کو لیڈ کرتی تھی، ایک اپوزیشن میں، ایک گورنمنٹ میں۔ تو بہرحال یہ حسینہ واجد 5 سال کے لیے برسر اقتدار آئیں، پھر اس کے بعد خالدہ ضیاء کی حکومت قائم ہوئی، پھر حسینہ واجد جو برسر اقتدار آئی ہیں تو 15 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور پھر ظلم کا انہوں نے بازار گرم کر دیا۔ شیخ مجیب الرحمان کے دور میں اتنی سختی نہیں کی گئی، اور جو اپنے مخالفین تھے ان کے خلاف وہ کاروائیاں نہیں کی گئیں جو حسینہ واجد کے دور میں کی گئی۔ شاہی صاحب پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں ترقی ہوئی، بنگلہ دیش جو ہے ترقی تو اب جو اپنی جگہ ہوئی ہوگی، لیکن یہ پھر ایک جمہوریت پسند، یعنی کہ ایک یہ کہہ لیں کہ وزیر اعظم سے پھر یہ ایک آٹوکریٹک، مطلب اس میں کیوں آگئے؟ آمریت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس وقت جو بنگلہ دیش جو ہے اس کا شمار جو ہے وہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری، یعنی غریب ملکوں میں ہونے لگا، اور اس کو بعض رعایتیں ملی بین الاقوامی طور پر،
اس کی جو برآمدات تھیں ان پہ یعنی وہ ڈیوٹی کم ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کی اکانومی جو تھی اس نے ایک توانائی اس میں آئی، ٹھیک ہے، گروتھ ریٹ وہ 8% تک یعنی کہ لے گئے. ہاں لیکن انہوں نے پھر بجائے اس کے کہ جب وہ اپنے مخالفین کے ساتھ جمہوری رویہ اپناتی، ان کو تسلیم کرتی، اپوزیشن کو کام کرنے کا موقع دیتی، انہوں نے ایک تو ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی. اور کارروائیاں کیسے شروع کی؟ ایک لوگ جو غائب ہونے لگے، مسنگ پرسن، اور ایک فوجی انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی اس نے خفیہ حراستی مراکز قائم کر لیے جہاں لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور اٹھایا جاتا تھا. ابھی بھی یہ جو بنگلہ دیش کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو گمشدگیاں ہیں ان کا پتہ چلانے کے لیے، جبری گمشدگیاں، ایک جو کمیشن قائم کیا تھا، تو اس نے کہا ہے کہ 330 افراد کم از کم ایسے ہیں جو اس زمانے میں گم کیے گئے اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں، ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا. ٹھیک ہے، لیکن پتہ تو چلے نا کہ کیا. اور اس میں 700 سے زائد، 2009 سے لے کے 2024 تک 700 افراد جو تھے وہ غائب کیے گئے. ایسے غائب کیے گئے کہ جن کی رپورٹیں بھی یعنی باقاعدہ خبریں آئیں، یہ رپورٹیں درج کرائی گئی، لیکن وہ جو ہے یہ جو معاملہ تھا، کئی لوگ ان کو آپ سمندر میں غرق کر دیا گیا، کئیوں کو کئی نامعلوم مقامات پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کئی طبعی موت مر گئے. تو پھر یہ جو اس قدر ظلم ہے یہ تو اور بربریت ہے، اس کی تو مثال نہیں. اور ابھی جو پتہ چلا جا رہا ہے، تو جو کمیشن قائم کیا اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ افراد ایسے ہیں جو انڈیا کی مختلف جیلوں میں موجود ہیں. یہ بنگلہ دیش سے لوگوں کو گرفتار کر کے انڈیا کے حوالے کر دیا گیا اور وہاں جیلوں میں ان کو ڈال دیا گیا. تو یہ جو اس طرح، اور پھر اس کے بعد جس طرح لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا اور طویل قید کی سزائیں دی گئیں، اس نے، اور یہی جو عدالت انہوں نے قائم کی تھی، اب یہی عدالت جو ہے اب ان پر مقدمہ چلا رہی ہے. اس کے جج اگرچہ بدلے جا چکے ہیں لیکن قانون تو وہی ہے. اور اس وقت پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے اور بغیر ایویڈنس کے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں. 1971 کے جو واقعات ہیں، جج کا نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی اس طرح کا مدعی موجود ہے اور نہ اس طرح کا کوئی گواہ یعنی موجود ہے، تو وہ اس پہ لوگوں کو سزائیں دیتی چلی گئیں. ٹھیک ہے، اب وہی عدالت جو ہے اب وہ یہاں سے بھاگ چکی ہیں اور انڈیا میں مقیم ہیں. اب وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے جو کہ جی آپ بھارت حوالے کریں. اب ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ جب ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے ایک ان کی ٹیلی فون کال بھی ریکارڈ ہوئی اور وہ بھی پیش کی گئی عدالت میں اور اس کا پھر فرانزک بھی کرایا گیا. تو معلوم ہوا یہ انہی کی آواز ہے جس میں وہ باقاعدہ حکم دے رہی تھی کہ ان لوگوں کو یعنی ان پر گولیاں برسائی جائیں، ان پر ڈرونز حملے کیے جائیں. بالکل ہاں. اور ان کو اس میں وہ اپنی جو پولیس ہے اور دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو وہ اکسا رہی تھی. ان کے اور ان کے حکم پر وہ کوئی 1400 کے قریب افراد جو ہیں، 1400 لوگ مارے گئے اور کہیں ایک جگہ تو ایسا ہوا ہے ایک لوگوں کو زندہ بھی جلا دیا گیا. اور یہ سارے جو کام تھے ان کی نگرانی میں، ان کی شہ پر، ان کے حکم پر ہو رہے تھے. اب ان کو جب مقدمہ شروع ہوا ہے تو عدالت نے نوٹس جاری کیے اور ان کے خلاف اور اشتہار دیے گئے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی صفائی پیش کریں، لیکن وہ نہیں آئیں اور اب ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے. اب وہ جو ٹرائل ہوا یہ تو ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا، اس کی کیا قانونی حیثیت پھر اس کی کیا ہوئی کہ اگر ایک شخص اپنے دفاع کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر اگر آپ دفاع کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر عدالت بار بار آپ کو وقت دے رہی ہے، اعلان ہو رہے ہیں کہ آپ آئیں اور پیش ہو جائیں، تو پھر تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ آ کے اپنی صفائی پیش کرتی. اور عدالت جو تھی وہ نہیں آئی تو اب انہوں نے اپنی صفائی کا موقع کھو دیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں اب وہ اپیل میں جائیں تو ان کی بات جو ہے
اپیل تو کی جا سکتی ہے، ظاہر اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں، اور جو ان کی عوامی لیگ ہے وہ اس نے کوئی احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے. ابھی عوامی لیگ ان کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں، وہ ان کا بھی اپنا بھی رد عمل آ گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے خلاف لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں، حامی پریشان نہ ہو، انہیں فیصلہ جاری کرنے دیں، یعنی ان کو، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، وہی اللہ جو ہے زندگی لے گا، لیکن میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرتی رہوں گی. میں نے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دیا ہے، انہوں نے میرا گھر جلا دیا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اسے نہیں بھولیں گے، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. ہاں، اب وہ واپس آئیں، ان کو چاہیے کہ بنگلہ دیش واپس آ جائیں اور اپنے مقدمے کا سامنا کریں. اچھا، یعنی تقاضا تو یہی ہے. یہ جو قیادت جو ہوتی ہے اس میں تو پھر رسک لینا پڑتا ہے، تو وہ جس طرح اب آتی وہ مقدمے کا سامنا کرتی، آپ بھی اپیل کریں اور تو ان کو موقع مل سکتا ہے. لیکن اب بنگلہ دیش کا معاملہ ہے، وہ کس طریقے سے ان کا قانونی نظام جو ہے ان کو ڈیل کرتا ہے. شاہد صاحب، جو بنگلہ دیشی وزارت خارجہ ہے وہ کہہ رہی کہ جی بھارت کے ساتھ دو طرفہ معاہدہ ہے جس کے تحت شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ جن اسد الرحمان، ان کو جو ہے حوالے کرنے کا بھارت پابند ہے. تو یہ اگر بھارت نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ان کے سفارتی تعلقات کشیدہ ہوں گے، پہلے بھی کشیدہ ہیں. اور لیکن بھارت جو ہے اس کے تو آثار نظر نہیں آ رہے کہ ان کو واپس کر دے یا ان کو سپرد کر دے بنگلہ دیشی حکومت کے. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کیا صورت ہے، کیا کوئی قانونی وہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک بھی جا سکتی ہیں اور وہاں بھی رہ سکتی ہیں. واپس آنے سے انکار تو کریں گی، کیونکہ واپس آنے کے بعد تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اگر واپس آنا ہوتا تو مقدمہ لڑتی آ کے. تو اب وہ جب وہ اپیل میں جائیں گی تو اب سرنڈر ہوئے بغیر، یعنی یہ بھی تو ہوگا نا مشکل کہ جب آپ اپیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو موجود بھی ہونا چاہیے. بالکل. شاہد صاحب، ایک بات اور اس میں کہ فیصلے میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ لکھا ہے کہ جی عدالت نے کہ عوامی لیگ اب سیاسی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی. تو عوامی لیگ پہ تو اب وہ اس لیے کہ عوامی لیگ جو ہے، جو اس نے جو جرائم کیے ہیں اور جو حسینہ واجد نے ایک پارٹی کی سربراہ بھی تھیں، وہ حکومت کی سربراہ بھی تھیں، تو عوامی لیگ پر بھی ایک پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ عوامی لیگ کو سیاست میں حصہ لینے کا حق نہ دیا جائے. لیکن بہرحال آج تو دیکھیے وہاں جو شیخ مجیب کے مجسمے ہیں وہ توڑے جا چکے ہیں. وہاں جو یعنی جب سرنڈر ہوا تو جنرل نیازی اور اروڑا جو دستخط کر رہے تھے، وہ تصویر جو ہے اس کا بھی ایک مجسمہ تیار کیا گیا تھا، اس مجسمے کو بھی لوگوں نے توڑ دیا. اب تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں یوم اقبال منایا جاتا ہے، یوم قائد اعظم منایا جاتا ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان گئے ہیں، لاکھوں افراد جو تھے وہاں موجود تھے. انہوں نے بڑا اچھا ان کا پرتپاک استقبال ہوا اور بڑی انہوں نے ایک وہاں مدبرانہ تقریر کی. انہوں نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ چل کے ہماری طرف آئیں گے، ہم دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے. اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. تو ایک ظاہر ہے کہ جب آپ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھی، میں کئی دفعہ وہاں گیا ہوں بنگلہ دیش، اس میں لوگوں میں، عام لوگ جو تھے ان میں ایک محبت اور اپنائیت کا احساس تھا. اور جو کچھ حادثات ہوئے تھے 71 کے، اس میں وہ بری ذمہ نہیں سمجھتے تھے عوامی لیگ کو بھی، مکتی باہنی کو بھی. اب جو کچھ ہوا وہ ظاہر یک طرفہ نہیں تھا اور بہت افسوسناک ہوا، المناک ہوا. لیکن اگر شیخ مجیب الرحمان جو ہے، اگر وہ سیاست کرتے، جمہوری سیاست کرتے، تو یہ نوبت نہ آتی اس کارروائی. شامی صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب